بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ سے اس چینل کی وساطت سے ہم آپ کو ایک خوبصورت بات حدیث کے حوالے سے شیئر کریں گے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو اور گھر کے سکون کو، اپنے رزق کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، سکون کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں کم کر سکتے ہیں اور پھر کم ہوتی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف احادیث میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، جب ہم ان کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا دیکھیں گے اور محسوس کریں گے جو ہمارے لیے سکون کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے اپنے رزق میں اضافہ دیکھے گا، اور ساتھ فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو پھر وہ اپنے رزق میں، اپنے سکون میں اضافہ دیکھے گا۔ یعنی اپنی صلہ رحمی کرنی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ۔ اور یہ بھی احادیث میں آیا کہ جو ہر وقت کوشش کرے کہ وہ باوضو رہے، یعنی وہ اپنی زندگی کو، اپنے دن و رات کو، جب تک وہ آرام کے ساتھ اسے یہ ساری چیزیں میسر ہیں، اس کے لیے مشکلات نہیں ہیں، پانی مشکل نہیں ہے اسے ملنا، تو وہ باوضو رہتا ہے تو یہ بھی اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ان تمام تر احادیث کی روشنی میں ایک اہم بات، ایک اہم چیز جو رزق کے حصول اور تمام پریشانیوں سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے، آج ہم آپ سے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے سنا پڑھا کہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سب سے مختصر ترین سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا کہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے یہ عطا فرما کے اپنے محبوب کو تسلی عطا فرمائی کہ اب اس کی تلاوت سنیں اور معانی دیکھیں، پھر کب یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کب یہ پڑھنی ہے ہم نے اپنے رزق کے حصول کے لیے، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے، بہت بڑی بھلائی کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ یقیناً علماء کرام اور احادیث کے حوالے سے یہ بات کو واضح فرماتے ہیں مفسرین کرام۔ خیر کثیر سے مراد حوض کوثر ہے، علماء کرام تائید فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور اس سے مراد خود قرآن کریم ہے۔ خیر کثیر سے یہ بھی علماء کرام احادیث کی روشنی میں اس کی بھی تائید فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے، قربانی کیجیے اپنی رب کی رضا کے لیے۔ آخر میں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ میرے محبوب آپ ہی کا دشمن جو ہے وہ خیب و خاسر ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں، تینوں آیات کی روشنی میں الگ الگ حکمتیں ہیں۔ اب ان کو جمع کر کے علماء کرام نے جو وظیفہ ترتیب دیا کہ سورۃ الکوثر کو جو بندہ پڑھتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے اور ہر نماز کے بعد کا معمول بناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ جس نے اسے سورت کو، یعنی سورۃ الکوثر کو مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا، وہ اپنے ارد گرد تمام تر پریشانیوں کو ختم ہوتا دیکھے گا۔
انوارات کا نزول اپنے گھر اپنے ارد گرد ہوتا دیکھے گا، وہ تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس سے چھٹکارا اسے ممکن نظر نہیں آ رہا، اولاد ترقی کرتی اسے نظر آئے گی، گھر کا سکون اسے میسر آئے گا، رزق کی فراخی اسے نظر آنے لگے گی۔ یہ ایسا عظیم ترین وظیفہ ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، ہزاروں علماء کرام اس کی تائید، لاکھوں علماء کرام صلحاء کرام بتا چکے ہیں کہ جس نے سورۃ الکوثر کو اپنا ورد بنایا، زبان پہ رکھا اور مسلسل اس کی تعلیم کرتا رہا اور تعلیم دیتا رہا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کے رزق کی آسانی ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لکھ لیجئے اس بات کو، جس دن سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کے ارد گرد کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، جو الجھنیں آپ کے ساتھ وابستہ تھی وہ ختم نہیں ہو رہی، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا آپ نے بتایا تھا آخر یہ کیوں نہیں ہوا۔ چیلنج سمجھ کے اسے پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کا رب آپ کے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔